بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مشکلات سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میری مراد ہے کہ روٹین لائف میں یا ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے اس کے اندر جتنی ہم روزمرہ کی چھوٹی موٹی تکلیفیں مشکلات برداشت کرتے ہیں وہ سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس کو حل کیسے کیا جائے اور کیسے حل ہوتی ہیں، اس کے لیے میں اس کو 3 حصوں پہ ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ ایک وہ انسان ہے جو مشکلات میں ہی پڑے رہتے ہیں، اسی کے اندر ان کی زندگی گزر جاتی ہے، وہ مشکلات کا رونا روتے رہتے ہیں، اپنی مشکلات پہ وہ قابو نہیں پا سکتے، اگر پاتے ہیں تو بہت کم۔ دوسرا وہ کیٹیگری ہے کہ جو مشکلات کو کسی حد تک قابو میں لے آتے ہیں، لیکن وہ بھی نارمل انسان ہیں، پوری طرح مشکلات پہ اوور کم نہیں کرتے۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے جو انٹلیکچول لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذہین ہیں یا آفیسرز ہیں۔ مشکلات ان کی بھی ڈے ٹو ڈے روٹین لائف کی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، لیکن وہ کامیابی کے ساتھ مشکلات کو ٹیکل کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں اور اپنے برین سے، ذہانت سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ، یعنی کہ آپ کہہ لیں 80-90% جو ہے وہ اپنی مشکلات پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو 3 کیٹیگری بنائی گئی ہیں، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آس پاس سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو مشکلات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف ان کی مشکل ہے، ہر کام ان کے لیے بہت مشکل ہے، وہ مشکلات کا رونا روتے رہتے ہیں، صحت مند ہیں، فزیکلی بالکل فٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا دماغ بھی دیا ہوا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ آپ کو مشکلات کا رونا روتے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ مشکلات کو ہینڈل کرنا نہیں جانتے، اس پہ قابو پانا نہیں جانتے، اس کے لیے اپنی توانائیاں خرچ نہیں کرتے۔ ان کے پاس بھی دماغ بھی ہوتا ہے، ہر کچھ ہے، لیکن وہ مشکلات کو ٹیکل نہیں کر پاتے۔ پہلا یہ کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری کی طرف آ جائیں، جو میں نے بتایا کہ وہ آپ کہہ لیں کہ 50% اپنی مشکلات پہ قابو پا لیتے ہیں، لیکن ٹوٹل جو ہے وہ اوور کم نہیں کر سکتے۔ کسی حد تک وہ بھی تگ و دو کرتے رہتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں روز، لیکن 50% تک کامیاب ہوتے ہیں، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ وہ مشکلات سے، چیلنجز سے لڑنا ہی نہیں جانتے، یا وہ بس کر جاتے ہیں، جی بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کسی کام پہ ہم نہ ایفرٹ کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے۔ اب آ جائیے تیسری کیٹیگری کی طرف، جو ذہین لوگ ہیں، انٹلیکچول لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مشکلات روز کی زندگی کا جو ہے وہ حصہ ہے، لیکن ان کو جو ہے عقل کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اور وقت کو بچاتے ہوئے اچھے طریقے سے ٹیکل کیسے کرنا ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز جو ہے وہ زور بازو یا طاقت سے حل نہیں ہونے والی۔ آپ نے سب سے پہلے مائنڈ میں اس مشکل کو سمجھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ حکمت عملی بناتے ہیں، اور پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ آپ اس پہ اپنا فورس لگاتے ہیں کہ میں اس کو کس طرح حل کروں۔ یہ جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، انٹلیکچول ہیں، ذہین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آفیسرز ہیں، تو یہ پھر سب سے پہلے آپ نے مائنڈ اپلائی کرنا ہے کہ مسئلہ میرے سامنے ہے کیا، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کتنا ٹائم لے گا، اس کی امپورٹنس کیا ہے، مجھے اس کو کتنا ٹائم دینا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں، اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں، حکمت عملی طے کر لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کام کو کرتے ہیں، ایک اسپیسیفائڈ مینر کے اندر کرتے ہیں کہ اتنا میں نے اس سے ٹائم دینا ہے، اتنی میں نے اس پہ توانائی خرچ کرنی ہے، اور اس طریقے سے حل کرنا ہے۔ تو الٹیمیٹلی وہ جو آپ کی مشکلات ہیں روزانہ کی زندگی کی، وہ 80 سے 90% کم ہو جاتی ہیں۔ اب آ جائیے، چھوٹی چھوٹی میں آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں، یہاں پہ سمجھیے گا کہ ہمارے آس پاس بہت سارے ذرائع اور ریسورسز پڑے ہوتے ہیں، ایون ہم نے سم ٹائم چیزیں ہاتھوں میں اٹھائی ہوتی ہیں، لیکن ہم گھوم کے ہی اور رہے ہوتے ہیں، پھر کے ہی اور رہے ہوتے ہیں، اسی مسئلے کے حل کے تلاش کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن وہ ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ ہم یہیں سے اگر بٹن دبائیں تو وہ مسئلہ حل ہو جائے۔
آپ مثال لے لیجئے، آپ نے بل جو ہے یوٹیلٹی بل گھر کے وہ بینک میں جمع کرانے ہیں، شدید گرمی ہے، موسم خراب ہے، ٹمپریچر ہے، بینک کے آگے لائنیں لگی ہوئی ہیں، گھر سے کئی کلومیٹر دور آپ کے بینک ہے، آپ وہاں جا کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی ٹائم کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں نے یہ جو 60 70 50 ہزار کا موبائل اٹھایا ہوا اتنی مہنگی ڈیوائس، اگر میں اسے آن لائن یوز کر لوں، بینک کی ایک ایپ کر لوں، ڈیجیٹل لائف میں چلا جاؤں، تو میں یہیں سے اپنے چند بٹن دباؤں گا تو گھر بیٹھے میرا بل پے ہو جائے گا، نہ مجھے لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، نہ انتظار، نہ قطار۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں، آپ نے ٹرین کا ٹکٹ خریدنا ہے، آپ گھر سے نکلیں گے، گاڑی یا بائک ڈرائیو کر کے کئی کلومیٹر دور ریلوے اسٹیشن پہ جائیں گے، وہاں لمبی لائنیں ہوں گی، آپ کے کئی کام جو ہے وہ رہ جائیں گے، تو کیا آپ موبائل سے آن لائن طریقے سے وہ اپنی ٹکٹ نہیں خرید سکتے؟ یقیناً خرید سکتے ہیں کہ آپ کے بینک سے پیسے کریڈٹ ہو جائیں۔ اسی طرح اگر آپ نے لیٹ سپوز ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدنا ہے، آپ دور ٹریول کر کے کسی ایئرپورٹ جائیں گے یا کسی ایسے اسپاٹ پہ جائیں گے جہاں ایجنسی کا آفس ہوگا، پھر لائن میں کھڑے ہوں گے، پھر آپ کیش ڈھیروں ڈھیر لے کے جائیں گے تو آپ ٹکٹ کرائیں گے۔ وائی ناٹ کہ آپ اپنے اس موبائل سے ہی ٹکٹنگ سسٹم کے ذریعے پیسے انہیں ٹرانسفر کریں، اپنی ڈیٹیلز بھریں اور آپ کا ای ٹکٹ ہوائی جہاز کا تیار ہے۔ تو یہ وہ میں مثال دے رہا تھا کہ ہم نے جو یہ مہنگے مہنگے اینڈرائڈ موبائل اٹھائے ہوئے ہیں آج کل، ان سے ہم کام کیوں نہیں لیتے؟ ہم کئی کلومیٹر کے فاصلے طے کر کے، سردی ہوگی، شدید گرمی ہوگی، لائنوں میں جائیں گے، کھڑے ہوں گے، تب ہمارا یوٹیلٹی بل جو ہے وہ جمع ہوگا، اور پھر اسی دوران ہمارے 3 4 امپورٹنٹ کام اور رہ جائیں گے۔ اسی طرح اب آ جائیے، جیسے لاک ڈاؤن کے اندر آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن نے جب سختی پکڑی، ساری شاپس، مارکیٹس، ہر چیز بند ہوگی، تو یہ جو ڈیوائس آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، آپ آن لائن اس سے شاپنگ کے گھر بیٹھے آرڈر کریں، چیز چھوٹی ہے، بڑی ہے، درمیانی رینج کی ہے، آپ کو پرائس بھی پتہ چل جائے گی، ڈیلیوری ٹائم بھی پتہ چل جائے گا، اور گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گی۔ آج کل تو دوستوں کھانا، کپڑے منگوانے، جیولری، گروسری، پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ سارا آن لائن ہے، ایک بٹن پہ کلک کریں، سب کچھ آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح موبائل کا ٹاپ اپ ہے، اب کچھ لوگ ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، شاپ ٹو شاپ جا رہے ہیں، پریشان ہیں، نہ انہیں ایزی پیسہ مل رہا ہے، نہ جیز کیش مل رہی ہے، نہ انہیں جناب موبائل کا جو ہے وہ ایزی لوڈ یا ٹاپ اپ مل رہا ہے۔ آپ اپنے موبائل میں ایک ایپ کر لیں، اسے اپنے بینک سے کنیکٹ کر لیں، تو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے موبائل کا گھر بیٹھے ٹاپ اپ کریں، آپ ڈائریکٹ بیٹھے یونیورسٹی، گاڑیوں کی فیسیں، بہت کچھ سسٹم جو ہے وہ اب آن لائن آ چکا ہے۔ وہ اب دور گزر گیا کہ جب آپ ایک کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں صبح سے اور شام ہو جاتی ہے، پھر وہ آپ کام کر کے آتے ہیں، تھکے آ رہے ہیں، رستے میں کئی کلومیٹر ٹریفک جیم ہے، اوپر سے گرمی ہے، موسم شدید ہے، ان ساری مشکلات سے اگر ہم بچ جائیں اور وہ کام جو ہم نے پورا دن صرف کر کے کیا تھا، اگر وہ ڈیجیٹل ایپ موبائل کی 5 منٹ میں ہو جائے تو یہ کمال نہیں ہے؟ ہمارا کام بھی ہو گیا، کسی کی منت ترلا بھی نہیں کرنا پڑا، لائن میں بھی نہیں کھڑا ہونا پڑا، موسم کی شدت سے بھی بچ گئے ہم، اور ہمارا کام بھی ہو گیا آسانی کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو مشکلات جو ڈے ٹو ڈے لائف میں آتی ہیں، آپ کی گاڑی پنچر ہوگی رستے میں، آپ نے کیسے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے؟ آپ رستے میں جا رہے ہیں، آپ کا بائک خراب ہو گیا، آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ اسی طرح روزمرہ کے جتنے کام ہیں ان کے اندر ہم نے مائنڈ اپلائی کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس کام کی جو ہے وہ پرائورٹی کیا ہے، نمبر 1 کیا ہے، یہ میرا کتنا ٹائم لے گا، اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایک پورا دن ایک کام کے لیے سرو ہو جائے۔ تو مشکلات جو ہیں وہ سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ آفیسر رینک کے ہوں، وہ نارمل انسان ہوں، یا وہ بہت کم پڑھے لکھے ہوں، سب کی مشکلات جو ڈے ٹو ڈے روزانہ کے چیلنجز ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہم آفیسرز گریڈ کے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ، ذہین لوگوں کو دیکھتے ہیں، جی یہ بڑے کامیاب ہیں، یہ بڑے فاسٹ ہیں، یہ بڑے زندگی میں آگے آگے جا رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ذرا تیز ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف کامیابی انہی کے حصے میں آتی ہے۔ آپ پہلے مائنڈ اپلائی کرنا سیکھیے، حکمت عملی ذہن کے اندر بنانا سیکھیے، اور پھر اپنی توانائیاں جو ہے وہ کام پہ لگا دیجیے۔
پہلے سوچ لیجئے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ میرے لیے بہتر بھی ہوگا یا نہیں، یا ایک کام کے پیچھے ہی لگا رہوں تو 7 دن میرے گزر جائیں ہفتے کے اور وہ ایک کام نہ ہو، باقی سارے کام سائیڈ پہ رہ جائیں۔ تو آپ نے ترجیحات کو پہلے شامل کرنا ہوتا ہے، ذہن کے اندر منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے، پھر کام پہ آپ اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں تو کام جو ہے وہ بڑی خوبصورتی اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ یہ جو ہم روز کا زندگی کا رونا روتے ہیں، ہمارے مسائل کم نہیں ہوتے۔ میں نے موبائل کی ایک آپ کو مثال دی ہے، یہ آپ کی مرضی، آپ اس کے اندر گانے دیکھیں، فلمیں دیکھیں یا مجرے دیکھیں، لیکن اگر آپ یہیں سے چاہیں تو آن لائن ٹکٹ خرید لیں، آن لائن چاہیں تو بینکوں کے اندر یوٹیلٹی بل پے کر دیں، آن لائن چاہیں تو کھانا گھر بیٹھے منگوا لیں، آن لائن چاہیں تو اپنے کپڑے جوتے جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کر لیں، آپ چاہیں تو آن لائن ہوائی جہاز کے ٹکٹ بک کرا لیں۔ جو لوگ اس کا صحیح استعمال کرنا جانتے ہیں، اب تو دوستو لیپ ٹاپ کو بھی اس موبائل نے، جو اینڈرائیڈ ہے، ایپل ہے اور لیٹسٹ بہت سارے ہیں، یقین کیجئے کہ موبائل نے جو ہے وہ لیپ ٹاپ کی جگہ لے لی۔ اب ایک اچھا اینڈرائیڈ موبائل آپ کے پاس ہے، آپ کو یوز کرنا آتا ہے، آپ کی ٹائپنگ اچھی ہے، آپ کے سارے مسئلے یہیں پہ حل ہو جاتے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہی آپ اس سے جو ہے وہ ڈیجیٹل دنیا میں چلے جاتے ہیں، یہاں بیٹھے ہی آپ موبائل سے ای میل کر لیتے ہیں، یہاں بیٹھے ہی آپ سارے میسیجز لے رہے ہیں، ویڈیو کال لے رہے ہیں، پوری دنیا سے رابطے میں ہیں، سوشل کنٹیکٹ ہیں آپ کے، نیوز جو ہیں وہ آپ کو اپڈیٹ ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہ ایک موبائل جو ہے وہ حیرت انگیز چیز نہیں ہے؟ لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ ہم نے زندگی کے روزمرہ کے چیلنجز کو کم کرنا ہے۔ لائف جو ہے وہ اب ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، ہم نے اب اس طرف جانا ہے۔ صرف موبائل پہ گانے اور فلمیں اور پب جی نہیں ہم نے کھیلنی، اور بہت سارے کام ہیں جو ہمارا بہت قیمتی وقت بچا دیں گے، سرمایہ بچا دیں گے، توانائیاں بچا دیں گے، جگہ جگہ مارے پھرتے رہنے سے، گھومنے سے، وقت کو برباد کرنے سے ہم بچ جائیں گے۔ اگر عام بندہ ایک دن میں 2 یا 3 کام سر انجام دیتا ہے تو جو موبائل پہ چلانے کا اسے صحیح طرح سے ایکسپرٹ ہے وہ ایک دن کے اندر اپنے 10 کام کر لے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ کر لے گا۔ اسے فزیکلی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اس کا وقت بھی نہیں برباد ہوگا، اس کا بہت زیادہ سٹیمنا بھی خرچ نہیں ہوگا۔ تو دوستو لائف جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، اپنے آپ کو چینج کیجئے، اپنی مشکلات پہ جو ہے وہ قابو پانا سیکھیے۔ روزمرہ کی میں آپ کو بارہا عرض کر رہا ہوں، سب کی مشکلات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جو جتنا ٹیکل کرنا جانتا ہے، جو جتنے طریقے اچھے سے اسے ہینڈل کر لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے، اس کے اور ناکام بندے کے درمیان پھر بہت زیادہ فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔